السلام علیکم. میس آفیشیل کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. چینل سبسکرائب کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سننا چاہتے ہیں آپ تک فوراً پہنچ جائے. اگر چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن وہ گھنٹی سی ایک ہے کلک کر دیں گے تو آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن آ جائیں گے. فرمائش تھی اور بات بھی اس پہ کرنا چاہتا تھا میں. ٹیررزم where is in the world going? Terrorism, I have never understood their goal. Why kill people? Paris attacks, Brussels attacks, Bin Laden, Al-Qaeda, Daesh. I can't believe that such cruel people are roaming the world. میں زیادہ لمبی نہیں پڑھنا چاہتا. دہشت گردی معاشرے کا ناسور ہے. آج سپریم کورٹ نے بہت آسن فیصلہ کیا. پشاور ہائی کورٹ نے 196 دہشت گردوں کی رہائی کا حکم دیا تھا وہ معطل کر دیا. جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا. جسٹس قاضی امین جو جج ہیں اس بینچ کے کہ فوجی عدالتوں سے ٹرائل کے بعد مجرموں کو سزا ہوئی. ہر کیس کے اپنے شواہد اور حقائق ہیں. کیا مجرمان رہائی کے فیصلوں کے بعد جیلوں میں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ مجرمان جیلوں میں ہے. عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو معطل کرتے ہوئے تمام ریکارڈ ٹرائل کا ہے وہ طلب کر لیا. تاریخ اس کیس کی کچھ تھوڑی سی اس طرح ہے کہ جون 17 if I'm not wrong جون 17 2019 میں جون 16 2019 کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس وقار احمد سیٹھ اور جسٹس انور پر مشتمل ڈویژن بینچ نے فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے دہشت گردوں کو کا سزا کالعدم قرار دے دی اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا. یاد رکھیے گا اے پی ایس کا واقعہ ہم ہر ایک کو یاد ہے. 21ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم ہوئی فوجی عدالتیں اور آئین پاکستان نے حق دیا یہ عدالتیں قائم کرنے کا یہ صرف ٹیررزم کو ٹیررسٹ کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے. اور اس کی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جب بنا ہر ایک کو پتہ ہے کتنے ججز کتنے پروسیکیوٹر کتنا مشکل کام ہے. گواہ بھاگ جاتے ہیں بھگوڑے ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں. جنوری 2015 میں پارلیمنٹ نے 21ویں ترمیم منظور کی تھی. ہم ایک بات کرتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹ سب کے ہیں. آرٹیکل 9 کی بات ہوتی ہے, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی بات ہوتی ہے. باتیں میں آج بہت کرنا چاہوں گا. میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بالکل قانون کے خلاف مانتا ہوں. پوری دنیا میں کاؤنٹر ٹیررزم دیکھیں وہاں کیا کیا طریقہ کار اپنائے گئے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ قابو نہیں آتے, یہ بھاگ جاتے ہیں نکل جاتے ہیں. اگر عدالتوں میں کیس چلتے ہیں تو گواہ کوئی پیش نہیں ہوتا ان لوگوں کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ جو بیچارے ایسے لوگ جو بے گناہ ہیں ان کا حق کوئی نہیں ہے. ان کے فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. آرٹیکل 9 ان کا نہیں ہے. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ان کا نہیں ہے کہ انہیں بیچ چوک میں آ کر بم پھوڑ کر مار دیا جاتا ہے. ان کے ساتھ کتنے خاندانوں کی زندگیاں ضائع ہوتی ہیں یہ سمجھ کی باتیں ہیں. غیر معمولی حالات میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. میں ویسے دیکھتے ہوئے میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹرکی میں 2010 میں کاؤنٹر ٹیررزم کو 2 اسٹوڈنٹس ایک بینر ہاتھ میں لہراتے ہوئے جس پہ کیا لکھا تھا آپ ذرا پریشان ہو جائیں گے.
We want free education, we will get it. Participation, non-violent political protest tha. The students were convicted of membership in an armed group and sentenced in 2012 to 8 years and 5 months in prison. In recent years, Turkish authorities have prosecuted hundreds of activists for participating in such protest. यूनाइटेड किंगडम में आपको पता है 2007 से 2011 में पुलिस ने रोका, सर्च किया तकरीबन 5 लाख लोगों को। रेलवे, चिल्ड्रन, फोटोग्राफर्स विदाउट रीजनेबल सस्पिशंस ऑफ रॉन्ग डूइंग, और हर एक को बाकायदा सर्च करने के बाद इसमें कई एथनिक माइनॉरिटीज़ की बात हुई। नन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस। हम बातें कर रहे हैं एथियोपिया में जो फेडरल कोर्ट है, जनवरी 2012 में 3 लोकल जर्नलिस्ट को और 2 पॉलिटिकल अपोजिशन मेंबर को कंस्पिरेसी टू कमिट टेररिस्ट एक्ट, कंस्पिरेसी में, एंड पार्टिसिपेशन इन अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। द एविडेंस कंसिस्टेड ऑफ, क्या थी ज़रा आप परेशान हो गए, ऑनलाइन आर्टिकल थे, क्रिटिकल थे गवर्नमेंट के हवाले से, टेलीफोनिक डिस्कशन थी regarding peaceful protest action. The authorities denied all 5 defendants access to counsel. वकील भी नहीं दिया गया. During 3 months in pre-trial detention and failed to investigate the allegation that 2 of the journalists has been tortured. अब देखा जाए, these actions violated well-established right under international law to due process, free expression or privacy. Yet in all 3 countries, तीनों मुमालिक ने carried out the searches, arrest and prosecution using domestic counter-terrorism कानून legislation passed in the wake of September 11 attack on the United States. 140 मुमालिक से ज़्यादा मुल्कों ने काउंटर टेररिज्म पर कानून साजी की है सितंबर, और indeed many countries have passed multiple counter-terrorism laws or revised old legislation, expanding their legal arsenal over time. The impetus for the lawmaking has varied. In some cases, it has been major attacks targeting the country. In many others, it has been a response to United Nations Security Council resolution or pressure from countries such as the United States and suffered or fear attack. अगर आप थोड़ा सा याद रखिएगा, मैस अटैक हुए, पाकिस्तान में अटैक हुए, 3000 के करीब लोग मर गए, मतलब पाकिस्तान में 3000 करीब लोग मर गए, और पाकिस्तान में 10 दफ़ा 10 टाइम बॉम्बिंग और अटैक्स सिविलियन में 10 सालों में हुए। और यूनाइटेड नेशन ने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने प्रीएम्बल या रेजोल्यूशन 1456 1456 और 2003 में, ज़रा ये समझिएगा, लफ्ज़ मैं पढ़ना चाहूँगा, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म आर क्रिमिनल एंड अनजस्टिफाइबल regardless of their motivation, whenever and by whomsoever committed, and are to be unequivocally condemned, especially when they indiscriminately target or injure civilians. In keeping with their duty to ensure respect for the right of life, states have a responsibility to protect all individuals within their jurisdiction from such attacks. अब ये पोस्ट सितंबर 11 के कानून के बाद जब इसको पूरी तरह देखा जाए, जब आप पूरी तरह इसको देखें, तो आप समझेंगे कि इसके लिए ब्रॉड एंड डेंजरस एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, अरेस्ट, डिटेन एंड प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल एट द एक्सपेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस, जुडिशियल oversight and public transparency. Such laws merit close attention, not only because many of them restrict or violate the right of suspect, but also because they can be and have been used to stifle peaceful political dissent or to target particular religious, ethnic or social group. इसको एक तरफ रखकर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ख़त्म करना है। मुझे ज़रा ब्रेक लेनी है थोड़ी देर के लिए, मैं दोबारा बात करता हूँ। ये सिक्योरिटी की चीज़ को सामने रखते हुए 8 अवामिल जो मैं अभी पढ़ने लगा हूँ सितंबर 11 के बाद काउंटर टेररिज्म के बहुत ज़्यादा कंसर्न के हवाले से, क्या है वो 8 अवामिल? Definition of terrorism and terrorist acts.
designation of terrorist organizations and banning membership in them, restriction on funding and other material support to terrorism and terrorist organizations, limitations on expression or assembly that ostensibly encourage, incite, justified or lend support to terrorism. ہم جو باتیں کرتے ہیں نا آرٹیکل 19 کی جو مرضی کہہ دیں مادر پدر آزادی، یہ بات نہیں ہے. ایکسپینشن آف پولیس پاورس that undermine basic rights including powers to conduct warrantless arrests, searches, surveillance and property seizure and to detain suspect incommunicado and without charge, as well as restrictions on challenging wrongful detention or seeking accountability for police abuses. Chhatha hai creation of special courts and modification of trial procedures including evidentiary rules to favor the prosecution by limiting defendants' due process rights, imposition of death penalty for terrorism-related offences, creation of administrative detention and control order mechanism. میں آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں، میں نے بین الاقوامی طور پر کاؤنٹر ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے ڈیو پروسیس کا بھی بڑا دیکھیں آپ کے سامنے ہے. یعنی ہم جو بات کرتے ہیں جی رائٹ ٹو اسپیک، یعنی ان کنٹرول ان برڈل، جو مرضی جس کا جو دل چاہے وہ بات کر لیں، جس کا دل چاہے اسٹیٹ کے خلاف سیڈیشن کر دے، بغاوت کر دے، ٹریزن کر دے اور اس پہ کوئی ایکشن نہ ہو. آپ کے یور رائٹ آف لبرٹی اینڈ ویئر دی نوز آف ادر اسٹارٹس. آپ جو مجھ مرضی نہیں کر سکتے، آپ کے رائٹ لمیٹڈ ہے. آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جو آئین نے آرٹیکل 19 جس کا ذکر کیا ہے، اس میں کیا باتیں یا کیا ریسٹرکشنز لگائی ہیں وہ ذرا سمجھنے والی بات ہے. اور ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ آرٹیکل 19 کیا ہے، اور وہ ہم آرٹیکل 19 کا سہارا لیتے ہیں کہ جو مرضی دل چاہے جو مرضی ہم کہہ دیں. لیکن ذرا آرٹیکل 19 ذرا پڑھ تو لیں کیا ہے. کیا ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ to freedom of speech, freedom of expression and freedom of the press, subject to any reasonable restriction, inverted comma میں, imposed by law in the interest of the glory of Islam. دین اسلام کے بارے میں بات نہیں آپ کر سکتے. اور integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign state, public order, or in relation to contempt of a court اور انسائٹمنٹ ٹو offense. آرٹیکل 19 دیکھ تو دیں. یہ ایسا اختیار نہیں دیتا کہ جو مرضی جس کا دل چاہے جو مرضی کر دیں، جس کا مرضی گردن اٹھا کر پھینک دیں، جس کا مرضی گلا پھاڑ دیں آپ، اور اس کے بارے میں آپ گالیاں نکالتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ہیٹ اسپیچ بھی دیکھنا پڑے گا. پوری دنیا کے اندر یہ پرنسپل ہے اور یونیورسلی ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے. ہیٹ اسپیچ کہاں تک آپ بات کر سکتے ہیں، کس حد تک بات کر سکتے ہیں، یہ میں نے نہیں ہے. میں نے اسی لفظ کیا تھا یور رائٹ آف لبرٹی اینڈ ویئر دی نوز آف ادر اسٹارٹ. آپ جو مرضی کہیں، آپ کہیں ایک طبقہ فکر کو دیکھیں، یہاں کسی فرقہ واریت پہ بات نہیں ہونی چاہیے. آپ بیٹھ کے آپ یہاں پر آپ روزانہ سنتے ہیں عدالتوں کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں، سیاسی لیڈروں نے کیا کیا عدالتی فیصلوں پہ نہیں، جو فیصلہ مرضی کا آ جائے وہ بات کر لیں، جو نہیں پسند آئے گا اس کو رگڑ کے رکھ دیں آپ. اور پھر حکومت وقت کے ساتھ، ہمارے اداروں کے ساتھ، ہماری پولیس کے ساتھ، ہماری فوج کے خلاف جس طرح کی بغاوت اور جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ کس قانون کے تحت اجازت دے دی جائے؟ وہ نہیں دے سکتے، پوری دنیا میں نہیں دے سکتے ہیں. تو اس لیے جو سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن ہے اس کے پرنسپل کو انفورس کرنا ہے. اور اس انفورس کرنے کے حوالے سے جو پیرامیٹر ہمارے آئین پاکستان 1973 نے دیے ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو چیزیں پڑھی ہیں، یہ UN کے، یہ بین الاقوامی طور پر کہ ان سب نے بیٹھ کے یہ طے کیا کہاں کا ہے ڈیو پروسیس آف لا، پورا ہی دے دیں انبریڈل، جو مرضی دل کر دیں بھئی اس کے خلاف. اور اسی لیے تو قانون یہ بنایا گیا تھا کہ دہشت گرد بچ جاتے تھے، لوگ بچ جاتے تھے. اور ان علاقوں میں، اور پشاور ہائی کورٹ کو یہی معاملات دیکھنے چاہیے تھیں کہ یہاں ان انڈیویجول جن پہ الزامات ہیں ٹیررزم کے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے، اور وہ لوگ کہ جن کے ان کے بدلے جتنے ہزاروں لوگ جہاں شہادتیں، جامع شہادت نوش کیا انہوں نے، ان کی زندگیاں کے کتنی مسائل پیدا ہوئے، اس زمین نے کتنا لہو دیا ہے.
ہمارے لائرس موومنٹ کے اندر بھی بہت سی شہادتیں ہوئی، ہم سب نے دیکھا ہے. ہمیں اس سارے معاملے کو بڑے غور سے سمجھنا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہاں بنانا ریپبلک کی طرح بات ہو جائے. بھئی آپ اتنی سی بات کریں جتنی آپ کی اسٹیٹ کے، جتنے آپ کے رائٹس ہیں، اور یہاں فنڈنگ کرتے ہیں. جو فنڈنگ ہو رہی ہے بین الاقوامی دنیا کے طور پر جو فنڈنگ کر رہی ہے، نام آ گئے ہیں سامنے، ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ ایک ایجنڈے کے تحت باہر سے، ملک سے باہر جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور آرٹیکل 19 کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا میرے ملک کے بارے میں، ملک پاکستان کے بارے میں بولتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مادر پدر آزاد ہے، جو مرضی کہہ دیں. یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. اسی لیے ان فیصلوں پہ سپریم کورٹ سے بھی گزارش ہوگی کہ ان کیسوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنا چاہیے. یہی حالات ہیں. جب آپ دیکھیں نا 21ویں ترمیم کے ذریعے ملٹری کوڈ کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو چکے ہیں. ان کے جو طریقہ کار جو دیا تھا اس قانون کے اندر، وہ کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے. یہ چیلنج ہوا تھا، اور چیلنج ہونے کے بعد باقاعدہ ان کو آئینی طور پر جب کہہ دیا، کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا، پھر ان میں فیصلوں میں ایک چھوٹا موٹا ابہام بھی ہے، تو یہ چھوڑنا پڑے گا آپ کو. آپ نے ٹیررزم کاؤنٹر کرنا ہے، ٹیررزم کو. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.